پاکستان میں پچھلے 2 دہائیوں سے جو ہے سیاست میں کتنی ترقی ہوئی ہے، سیاست کے اعلیٰ ترین معیار کا اندازہ اس بات سے آپ لوگ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ وہ شخص جنہوں نے جو ہے اینٹ سے اینٹ بجانے کی دھمکیاں دی تھی، وہ تو پاکستان کا دوسری بار جو ہے وہ صدر مملکت بننے میں کامیاب ہو گیا، اور وہ شخصیت جنہوں نے جو ہے وہ نسلوں تک کا پیچھا کرنے کی وارننگ اور دھمکیاں دی تھی، انہیں بالآخر سندھ جیسے صوبے کا جو ہے وہ گورنر بنا دیا گیا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کی سیاست میں؟ یعنی کہ دفاعی اداروں کو دھمکیاں دینے والا، ان کی اینٹ سے اینٹ بجانے والا، کے لیے ہم نے رہنا ہے تو ہمیں مت تنگ کرو، ہمیشہ کے لیے ہم نے رہنا ہے تو ہمیں مت تنگ کرو، اگر ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، پھر ہمیں مت کہنا، اس لیے کہ برداشت کا معاملہ میرا بہت بڑھ چکا ہے۔ ہر بھی چیز میں آپ ایک گیم بنا دیتے ہیں اور اپنے آپ کے پالے ہوئے پٹھو جو ہیں طوطے جو ہیں بیٹھ کے ٹائیں ٹائیں کر رہے ہیں، جس چیزوں میں آپ کا کوئی سروکار نہیں ہے۔ اگر صرف آپ صرف جنگوں سے ڈرتے ہو تو ہم جنگ کرنا جانتے ہیں، یہ مت سمجھنا کہ ہمیں جنگ نہیں آتی، ہمیں ہی جنگ آتی ہے اور کسی کو نہیں آتی۔ اس کے بعد اگر میں نے کبھی سنا تو میں خود کھڑا ہو کے ایک پوری لسٹ نکالوں گا پاکستان جب سے بنا ہے آج تک کی، اور پھر آپ جواب دیتے رہنا۔ اس وقت اس بدنصیب پاکستان کا دوسری بار جو ہے وہ صدر بن گیا ہے، اور وہ وکیل، وہ شخصیت جنہوں نے جو ہے خود پوری کی پوری عدلیہ کو دھمکیاں دی تھی کہ وہ ان کی نسلوں تک کا پیچھا کریں گے، اور جو لے رہے ہیں کان کھول کے سن لو، ہم نے چھوڑنا نہیں تم کو، آج حاضر سروس ہو کل ریٹائر ہو جاؤ گے، تمہارے بچوں کے لیے، تمہارے خاندان کے لیے پاکستان کی زمین تنگ کر دیں گے ہم، وہ ان کے نسلوں کو برباد کر دیں گے، تباہ کر دیں گے۔ اسے جو ہے بجائے سزا دینے کے، بجائے نشان عبرت بنانے کے، انہیں جو ہے پھر صوبہ سندھ کا گورنر بنا دیا گیا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کی سیاست کتنی بری طریقے سے جو ہے بلیک میلنگ کے گرد گھوم رہی ہے، کہ دفاعی ادارے اور ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ جو ہے وہ ان سیاست دانوں کی بلیک میلنگ کے آگے جو ہے وہ جھک چکی ہے، دب چکی ہے، لیٹ چکی ہے، برباد ہو چکی ہے، جس کا زندہ ثبوت ان دونوں شخصیات کا جو ہے ملک کے اہم ترین عہدوں پر جو ہے وہ اس وقت براجمان ہونا ہے۔ ویسے ہی پاکستان کی سیاست میں تو اخلاقیات نام کی کوئی شے ہی نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان کی سیاست کو بالخصوص اور سیاستدانوں کو بالعموم اخلاق تو چھو کر نہیں گزری ہے، ان میں اخلاقیات کا شائبہ تک نہیں ہے، تو غلط نہیں ہوگا۔ یعنی قرآن پر ہاتھ رکھ کر جو وعدے کیے جاتے ہیں، جو عوام سے جو ہے عہد و پیما کیے جاتے ہیں، انہیں کس طرح بے دردی سے جو ہے بھلا دیا جاتا ہے۔ جب ان سے کوئی گلہ شکوہ کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ تو ان کا انتخابی منشور تھا، وہ تو ان کے انتخابی وعدے تھے، لوگوں کی توجہ گھیرنے کے لیے، لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے، لوگوں کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے۔ ان وعدوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ ہے پاکستان کی سیاست کی اس وقت کی صورتحال۔ ان کے معیار کا اندازہ لگائے کہ پاکستان کی سیاست کس ڈگر پر چل پڑی ہے۔ اس طرح کی سیاست اور اس طرح کی سیاستدانوں سے اگر پاکستان کی عوام کوئی فلاح کی، کوئی خیر کی امید رکھتی ہے کہ وہ ان کے دن جو ہے وہ سنوار دیں گے، وہ انہیں روٹی، کپڑا اور مکان کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیں گے، یا ان کی غربت ختم کر دیں گے، یا ان کے علاج معالجے کی سہولیات انہیں فراہم کر دیں گے، تو یہ یقین جانیے کہ دیوانے کا خواب ہے۔ اس قسم کے خوابوں کو تعبیر دینے والے جو ہے وہ پھر جیلوں میں نظر آتے ہیں، اقتدار میں نہیں۔ ناظرین، یہ تھا اس کا وقت کا ہمارا ہنگامی ویلوگ، ہنگامی پروگرام۔ کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ یہ چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔